بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ڈائریکٹ ٹیکسز یعنی انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے تو حکومتی مشینری کا جتنا بوجھ ہے وہ سارے کا سارا انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں عام عوام پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو جو چیلنجز ہیں، جو ایشوز ہیں اور ان کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت ناظرین جو مین دو ایشوز ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور میں سادہ الفاظ میں کہوں تو بیرونی قرضے جو آپ نے لیے ہوئے ہیں دوسرے ممالک سے، مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ان سے، اس کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اور بیرونی قرضوں میں کسی ملک کو کیسے جکڑا جاتا ہے، کیسے پروجیکٹس وہاں بیچے جاتے ہیں اور بعد میں اس کے قرضے کی واپسی اور اس پہ جو سود در سود ہوتا ہے اس کی کیسے بھی پلاننگ کی جاتی ہے، اور وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس وقت بہرحال پاکستان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے بیرونی قرضے ہمارے پاس جو ان کی انسٹالمنٹس ڈیو ہیں اس کے لیے ہمارے پاس اتنے ڈالر اس سال میں اویلیبل نہیں ہیں، اور اس کا ایک ہماری کرنسی کے اوپر پریشر ہے۔ اچھا، دوسرا اس وقت جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، یعنی جو گورنمنٹ کی آمدن ہے اور جو اس کا خرچ ہے اس کا ڈفرینس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور جو ڈفرینس ہے اس کو فائنینس کرنے کے لیے گورنمنٹ بینکوں سے قرض لیتی ہے اور اس قرض کے اوپر سود ادا کرتے ہیں، اور اگلے سال جب وہ آپ کا خرچے میں سود بھی شامل ہوتا ہے تو آپ کا ڈیفیسٹ اور بڑھتا جاتا ہے، اور یہ ان اینڈنگ سچویشن سی بنتی جا رہی ہے۔ اور جب آپ کی قرضوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو جو بینک ہیں وہ پھر اس کو ایز اے اپرچونٹی لیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ جو آکشن ہوئی ہے، جو گورنمنٹ نے پیسے بینکوں سے بارو کیے ہیں وہ اراؤنڈ 15% کے قریب بارو کیے ہیں، جو کہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ پھر مہنگائی، جب آپ بیرونی قرضے لیتے ہیں اور جو آپ کا جو اس کی پیمنٹس ڈیو ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کی کرنسی کے اوپر ایک پریشر آتا ہے۔ اگر آپ کی ایکسپورٹس اس طرح سے نہ ہوں، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اگر بڑی منیمم لیول پہ نہ ہو یا پازیٹیو سچویشن میں نہ ہو تو آپ کی کرنسی کے اوپر ایک بوجھ آتا ہے، اور اگر اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ امپورٹس پہ چل رہی ہو، یعنی آپ کی جو کنزمپشن ہے اس میں میجر پورشن امپورٹ کا ہو، تو پھر ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ تو اگر آپ کا جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ لوکل ڈیمانڈ سپلائی، یا جس طرح ابھی آپ کا کووڈ میں جو سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہو، تو اس کو تو ٹو سم ایکسٹینٹ آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے، پالیسی ریٹ بڑھا کے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی مہنگائی جو ہے وہ امپورٹڈ آئٹم یعنی یو ایس ڈالر جو ہے ہمارا، اگر آپ یہ دیکھیں ڈالر کا اور جو پی کے آ رہا ہے، یہ جتنا پی کے ڈیپریشیٹ ہوا ہے پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں، تو جب یہ ریٹ آپ کا اتنا بڑھ جاتا ہے تو وہ جو آپ کی امپورٹڈ انفلیشن ہے جو کرنسی ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے، اس کو پھر آپ اگر پالیسی ریٹ سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک اور تباہی لاتا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارا پالیسی ریٹ جہاں چلا گیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو گورنمنٹ خود اس کو بہت بارور ہے اس کو بہت مہنگے قرضے ملتے ہیں، پھر جو بزنسز ہیں، جو کاروبار ہیں، جنہوں نے قرضے لے کے آلریڈی اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، ان کی کاسٹ جو بزنس ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ یا اور ایسے بہت سارے بزنس ہوتے ہیں جو کہ وائبل نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اپنا ڈیٹ ایکوٹی کا ایک پروپورشن بنا کے اپنا پلان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب اس پالیسی ریٹ بڑھنے کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس وائبل نہیں ہے تو وہ نئے وینچر میں نہیں جاتے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی پروڈکشن سلو ہوتی ہے، کنزمپشن سلو ہوتی ہے، اور آپ کی الٹیمیٹلی جو جی ڈی پی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور ملکی پیداوار جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے پاس پھر یہ جو ایکسچینج ریزروز ہیں، کیونکہ جب آپ کی سچویشن اس طرح کی بن رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اپنی امپورٹس کی پیمنٹس کے لیے بھی ڈالر جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں، تو آپ کے ریزروز کے اوپر ایک پریشر آتا ہے، اور پھر آپ کا جب روپی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ بھی انڈیویجول بھی آپ کا جو ڈالر ہے اس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے یہاں ایک ایکسچینج ریزروز کا بھی ایشو ہے۔ تو بنیادی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی آپ نے جو بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے اس کی ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ، یعنی جو گورنمنٹ کی آمدن ہے اور جو گورنمنٹ کا خرچہ ہے اس کا جو ڈفرینس ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، مہنگائی، پالیسی ریٹ اور ایکسچینج ریزرو۔ اچھا، جب آپ کا جو گورنمنٹ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جب آپ کی آمدن اور خرچے کا گیپ بڑھتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ یا تو آپ اور ٹیکسز لگاتی ہے، جو آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، اس طرح بجلی گیس، ان کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، آپ کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر ڈفرینٹ لیول لگا کے گورنمنٹ اپنی انکم کا کوئی ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ان جو پرابلم اس وقت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک بڑا جو پرابلم ہے وہ آپ کے پاس ڈالرز کا ہے، تو اس کے لیے اس وقت آپ کے پاس جو فرینڈلی کنٹریز ہیں
ان کے جتنے ڈپازٹس یا لون ہے جن کا رول جن کی ابھی ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ اس کو رول اوور کریں. ہمارے یہاں اس وقت ایشو یہ ہے کہ مخلوط حکومت ہے اور اس میں ایک اونرشپ کا فقدان ہوتا ہے کہ ہر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہوگا تو اس کا کریڈٹ تو ساری جتنی اس وقت کولیشن پارٹی سب کو ہوگا, تو ہم کتنا زور لگائیں. پھر جو آپ کے فرینڈلی کنٹریز ہیں جب وہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جتنی پارٹیز ہیں ہم نے کس کے ساتھ کرنا ہے اور آگے حکومت کون سی بننے جا رہی ہوگی, تو وہاں پر بھی ایک ڈیڈ لاک سا آ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پہلے اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو آئی ایم ایف جو ہے ایک تو وہاں سے پیسے آپ کو اتنے زیادہ نہیں ملنے. پھر ایک ایشو یہ آئے گا کہ وہ امیجیٹلی کچھ اسٹیپس ہیں جس طرح یہ اپنے یوٹیلیٹی پرائسز ہیں, آپ کی پیٹرولیم کی پرائسز ہیں, آپ کی ٹیکسیشن ہے, پالیسی ریٹ ہے, وہ ان کو ایڈجسٹ کرنے کی فوری طور پہ کہے گا. اور ایک دم جب آپ ایڈجسٹ کریں گے تو ایک نیا مہنگائی کا طوفان آئے گا جو کہ شاید اس مخلوط حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا. تو اس لیے جو پہلا امیجیٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, وہاں سے رول اوور کی بات کریں, آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملے. پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی جو چیزیں جو ایڈجسٹمنٹس ہیں اس کو گریجولی دیکھیں کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. پھر اس وقت جو آپ کی امپورٹس ہیں, امپورٹس میں ہمارے انصاری کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا جیسے امپورٹ کو ڈسکریج کریں تو اس پہ ڈیوٹی بڑھا دیں. ہمارے کاروباری حضرات یہ کرتے ہیں کہ جتنی ڈیوٹی ٹیکسز بڑھتے ہیں وہ اپنی کاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں اور پاس آن کر دیتے ہیں. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ تھوڑی بہت امپورٹ جو ہے اس کی ریڈکشن ہوتی ہے, لیکن گریجولی وہ وہیں پہ آ جاتی ہے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو اس کی کاسٹ میں ایڈجسٹ کر کے اس کو ایک پارٹ آف بزنس ماڈل بنا لیتے ہیں. تو آپ کو کچھ جو امپورٹس ہیں اس کو کمپلیٹلی بین کرنا پڑے گا, جن کے پاس گزارا ہو سکتا ہے, یا جو ایسی لگژری امپورٹس ہیں تو ان کو آپ کمپلیٹلی بین کر دیں, اس کا اور کوئی سولوشن نہیں ہے. پھر آپ کا ایگریکلچر جو ہے اس پہ تھوڑا سا آپ فوکس کریں کیونکہ ایگریکلچر آپ کی اس وقت جو اجناس ہیں ان کی بھی امپورٹ کرنا پڑتی ہے, تو آپ کے ڈالر پہ ایک اور پریشر آ جاتا ہے. اور پھر اپنی ایکسپورٹس جو ہیں اس کے پیچھے لگ جائیں, اس کے بغیر کوئی سولوشن نہیں ہے. تو یہ آپ کا جو ڈالر والا مسئلہ ہے اس میں نے تھوڑی سی بات کی. اب ہم جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو آپ کا حکومتی خرچہ بہت بڑھ گیا ہے اور آمدن کم ہے, جس کا میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے پھر آپ کو لون بھی لیتے ہیں اور آپ کا پالیسی ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے, اور جب پالیسی ریٹ بڑھتا ہے تو پھر آپ کی مہنگائی اور باقی چیزیں بھی اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سلوشن امیجیٹلی یہ ہے کہ آپ اپنے جو ٹیکسز کا نظام ہے اس کو ٹھیک کریں آپ, کیونکہ اس وقت حکومت کو جو آمدن ہے اس میں میجر پورشن جو ہے وہ ٹیکسز ہیں. اور ٹیکسز میں ہمارے یہاں پہ جو اس وقت جو آپ کو کلیکشن نظر آ رہی ہے اس میں جو میجر پارٹ ہے وہ کیونکہ آپ کی کلیکشن کا میجر پارٹ امپورٹ پہ ہوتا ہے, اور جب آپ کا ڈالر بڑھا اور جو مہنگائی بڑھی اس وجہ سے آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کیونکہ اب امپورٹ کی ویلیو بڑھ گئی اور جو لوکل سیل ہے مہنگائی کی انفلیشن کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھ گئی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن بہت بڑھ گئی ہے. جب یہ انفلیشن تھوڑا ایڈجسٹ ہوگا یا آپ کا ڈالر ریٹ تھوڑا ایڈجسٹ ہوگا تو یہ کلیکشن ایک دم گر جائے گی. تو آپ کو اسٹرکچرل ریفارم اس طرح سے ایف بی آر میں یا جو ٹیکس نظام میں وہ نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ فردر بڑھاتے جائیں گے تو مہنگائی کی طرف ایک اور جو ہے نا اس میں اضافے کا باعث بنے گا. تو آپ کو اپنا ٹیکس نظام ٹھیک کرنا ہے اور اس میں ڈائریکٹ ٹیکس پہ تھوڑا سا زور فوکس لگانا ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ کا یہ ابھی جو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور شاید اس میں بھی شاید ٹیکس میں کلیکشن میں کوئی ہیلپ کی ہو, جو کہ آپ کا جو جتنے پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے, کیونکہ اس سے آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوگی تو ایٹ لیسٹ وہ جو ریونیو لیکیج ہے وہ آپ کا ایڈریس ہو سکتا ہے. سو فسکل ڈیفیسٹ میں جو اونلی سلوشن اس وقت گورنمنٹ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکسز کا نظام ٹھیک کریں اور اپنی کلیکشن وہاں سے بڑھائیں. اس کے بعد ساتھ ساتھ گریجولی جو آپ کا جو یوٹیلیٹی بلز کے اوپر اس وقت جو سبسڈی ہے, جو پیٹرولیم کی سبسڈیز ہے, اس کو گریجولی فیز آؤٹ کریں, کیونکہ ایک دم فیز آؤٹ کریں گے تو اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گا وہ جو اس وقت عام آدمی ہے. لیکن اگر آپ بالکل نہیں کرتے تو آپ کی اکانومی جو ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج آ جائے گا. اچھا, پھر آپ قرض نہ بھی لیں تو آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک بینکیبل پوزیشن میں رکھتے ہیں, یعنی چاہے وہ انڈیویجول کی بات کریں, چاہے وہ بزنس کی بات کریں, چاہے اکانومی کی بات کریں. تو ہماری صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بینکیبل نہیں ہے. اگر ہمارا کنٹری رسک دیکھا جائے, انٹرنیشنلی ہمارے بانڈ ہیں ان پہ ریٹ دیکھا جائے, یا ہم نئے لون لینے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا رسک بہت بڑھ گیا, ہم بینکیبل نظر نہیں آ رہے لوگوں کو. تو اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ یہ جو امیجیٹ کوئی سولوشن ہے میں نے کہا وہ کر کے تھوڑا سا بہتر کر کے لانگ ٹرم میں اپنے آپ کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ ہر وقت بینکیبل پوزیشن میں تو رہیں. تو بینکیبل میں رہنے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ کسی ملک میں اس کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, کہ آپ ایسا نظام ایسا سسٹم بنائیں کہ ایٹ لیسٹ اس ملک میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے, تاکہ انویسٹرز کا, باقی لوگوں کا اس اکانومی کو ایک کانفیڈنس رہے. اس کے بعد پھر آپ کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو آپ اٹیسٹ کریں. تو یہ دو چیزیں کریں گے تو بائی اینڈ لارج آپ ایک بینکیبل پوزیشن میں ہوں گے. اللہ نے اگر ایک مشکل وقت آتا ہے تو لوگ آپ کو قرضہ دینے کے لیے, آپ کو پیسے دینے کے لیے ولنگنیس شو کر رہے ہوں گے. آئی ہوپ ہم نے کچھ چیزیں کور کی ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باقی جو مسائل ہیں اور ان پہ ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.